ہمارے ساتھ ملک احمد حسین ٹیر صاحب چیئرمین قومی اسمبلی برائے کمیٹی برائے داخلہ ہیں. تو آج ان سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے ملکی معاملات سے اور حالات و واقعات سے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے سوال کیا پاکستان ہے تو ہم ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. آپ نے یہاں سے بات شروع کی، میں اسی کو لے کے چلتا ہوں کہ اس دفعہ جو معاشی بحران ہے، دوسری بات آپ نے یہ کی کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی بحران ہے. سب سے بڑا. اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس کی بیک گراؤنڈ میں صرف IMF کا وہ معاہدہ ہے جو پچھلے 4 سال میں 76% لون لیا گیا ہے. پاکستان بننے سے اب تک جتنا لون لیا گیا ہے پچھلے 4 سال میں اس کا 76% لیا گیا ہے. شارٹ ٹرم لون لیا گیا ہے اور ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ پہ لیا گیا ہے. اس بات کو شاید کوئی نہیں دیکھ رہا. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح کریٹ کیا گیا، جس طرح پاکستان کا محل وقوع ہے، پاکستان کے چاروں طرف یا 3 طرف اس کے دشمن ہیں جو یہ گھات لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیسٹیبلائز کیا جائے، کیسے اس کو نقصان پہنچایا جائے اور کیسے اس کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹایا جائے. یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ آج تک پاکستان ترقی کیوں نہیں کر سکا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہر طرف سے ہی دشمن کی یلغار ہو اور آپ کے ملک میں ایک ایسی حکومت آ جائے. یلغار کو پروموٹ کون کرتا ہے؟ وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. یلغار کو پروموٹ ہمارے اندر کے بندے کر رہے ہیں. آج میں اس کو دیکھیں، 10 سال ایک جگہ پہ حکومت رہی، وہ ہے خیبر پختونخوا. 10 سال میں ان لوگوں کی حکومت رہی جو پرو طالبان، جس کا آپ حصہ جو تھے، پرو طالبان. جس کا آپ حصہ سر دیکھیں، میں اس وقت بھی اپوزیشن میں ہوں اور میں حق اور سچ کی بات کرتا ہوں. میرے سامنے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی سیاسی جماعت ہے. میں ایک پاکستانی پہلے ہوں، پاکستان کی بقا پہلے ہے، پاکستان کی پیٹریوٹزم پہلے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں 10 سال ایک حکومت رہی اور ان لوگوں کی لڑائی رہی جو پرو طالبان ہیں، جو کہتے ہیں طالبان سے ڈائلاگ کرو، طالبان کو معافی دینے والے ہیں، طالبان کو لے کے آنے والے ہیں، TTP کی سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کی اصلاح کرنے والے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ 10 سال انہیں فری ہینڈ دیا گیا، 10 سال انہوں نے اپنی مرضی کی پالیسیاں بنائیں. 10 سال ان کے جانے کے بعد آج ہم کس کی سزا بھگت رہے ہیں؟ یہی کچھ پہلے ہو رہا تھا، یہی کچھ 10 سال کے بعد ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ان کا فارمولہ فیل ہے. 10 سال اس کا مطلب ہے ان کا فارمولہ فیل ہے. اس کا مطلب ہے جو فارمولہ پہلے بنایا گیا تھا وہ فارمولہ ٹھیک تھا. دیکھو میں سر ایک آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ CTD کی اس صوبے میں اتنی بڑی ناکامی کیوں ہے. اس سے کچھ دن پہلے CTD کا ایک کرائے کی بلڈنگ میں ایک CTD کا آفس بنایا گیا تھا. یہ اس 10 سال کی حکومت کی سیریسنیس ہے ٹوورڈز سیکیورٹی. یہ کرائے کی حکومت میں CTD کا دفتر ہے جہاں پہ قبضہ کر لیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے اور وہ اپنے بندے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے. اور آج پھر دوسرا حملہ ہوا ہے اسی پالیسی کے اوپر جو 10 سال پچھلے ہوا ہے. ابھی ایک بہت لمبی تقریر میں ٹی وی پر سن کے آیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان طالبان کے جیسے وہ لیڈر ہی وہی ہیں. وہ ایسی باتیں کر رہے تھے تو مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ جن کی اصلاح کی آپ باتیں کر رہے ہیں وہ کتنے پاکستانی شہید کر چکے ہیں اور آپ اور کتنے شہید کروائیں گے. نہیں، کوئی اس کی لمٹ ہے. 2 کیٹیگریز ہے نا، ایک TTP طالبان ہے، ایک طالبان افغانستان کے لوگ ہیں. آپ کی فیور میں کون ہے؟ آج تک آپ ہم کی یہ فیور، آپ فیور لینا ہی نہیں چاہتے. میں تو آپ بتایا نا کہ آپ کا فارن منسٹر ابھی تک ایک دورہ ہی نہیں کیا. اصل میں بات یہ ہے 10 سال جو سوری ٹو کٹ یو 10 سال جن کی حکومت رہی ہے اور جن کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے
اور جن کا جو پرو افغانستان انہوں نے تھے نہیں کیا، انہوں نے اگر نہیں کیا، چلو ایگری ہو گئے جی، تو یہ آپ لوگوں جو کھو گئے 10 مہینے 11 مہینے ان کی گورنمنٹ آئی ہے اور ان کا پرائم منسٹر گیا افغانستان میں، ان سے کوئی بات چیت کی ہے؟ سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں فارن منسٹر کہ جب خان صاحب کی حکومت سارے آئی دورے تھی، لگ رہے ہیں یار، خان صاحب کی چلو اس نے کچھ جب نہیں ان کی کیا، حکومت آئی تھی 2 سال وہ یہی پیٹتے رہے تھے کہ پچھلیوں کا دینا دے رہے ہیں، ہمیں آپ 10 مہینے بھی نہیں رونے دیتے کہ ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں. آپ رونے آئے ہیں پچھلے یا کام 4 کرنے آئے ہیں؟ سر میں تو دیکھو رونے نا، آیا ہوں، شہادتوں پہ رونے آیا ہوں نا سر، جو شہید ہو گئے نہیں ہیں. مقصد ہے تو یہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے نا سر، آج ہم ان کی سزا بھگت رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں 4 سال میں 4 انہوں نے فائنانس منسٹر چینج کیے، کبھی کھلاڑی بھی فائنانس کو کر سکتا ہے؟ جو فیکٹ ہے میں آپ کو صاحب میں ایک بات وہ ان سے پہلے بھی 4 سالوں سے پہلے بھی ایکچوئل جو حقیقت کی طرف کوئی نہیں جاتا. میں پڑھی لکھی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ جو پہلی گورنمنٹیں تھیں وہ بھی قرضے لے کے قرضے اتارتے تھے، موٹر وے بن رہی تھی، قرضے لے کے سی پیک شروع ہو گئے تھے، قرضوں پہ سر جیسے بھی سی پیک شروع ہو گیا تھا. کسی نے کبھی شروعات ہی نہیں کی کہ ہم اپنے پاؤں پہ موٹر وے بنے تھے سر، کیوں ایٹم بم کا دھماکہ ہوا. میں تو یہ بات کرتا ہوں، یہ بات سے میں حق کی بات کرتا ہوں. میں یہ بات اس کا تو بالکل جتنے بھی میرے بھائی نے باتیں کی بالکل سچ ہے. میرا سوال ہے سر، پہلی بات یہ ہے کہ جو مسجد کے نمازیوں کو شہید کرے اس کو آپ مسلمان کہیں گے؟ نہیں وہ میری تھوڑی سی بات سن لیں، جو میری بات سن لیں سر. دیکھیں جو لوگ مسجد کے نمازیوں کو شہید کر رہے ہیں ان کو مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ مسلمان، ان کو افغانی آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں افغانستان کے لوگوں کے بچے آپ کتنے سالوں سے پال رہے ہیں، پاکستان میں وہ رہ رہے ہیں، ان آدھے سے زیادہ پاکستان نیشنل ہو چکے ہیں. افغانستان میں پچھلی حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے 10 سال ان کے ساتھ صلح کی کوشش کر دی، نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہی کچھ ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ان سے بات چیت کر کے ان کو کھلائیں پلائیں، کھاتے پیتے بھی ہیں اور گولیاں بھی مارتے ہیں. میں آج ایک واضح بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں. سر دیکھیں آج آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ امریکہ کا افغانستان میں رہنا ٹھیک تھا. امریکہ کو یہاں سے بھیجنا اور عمران خان کی یہ پالیسی کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے اور یہاں افغانستان کے لوگوں کو ہم بیٹھ کے محبت سے ان کی مدد کر کے ان کو ہم سیٹل کر سکتے ہیں، یہ پالیسی طالبان خان کی غلط ہو گئی ہے. آج میں کہہ رہا ہوں وہ فیل ہو گئی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ایڈمٹ عمران خان طالبان خان جی، اس لیے کہ آج جو اس نے سپیچ کی ہے، آج پھر اس نے کہا ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے. ان کی اصلاح کرتے کرتے کیا پاکستانی قوم ختم ہو جائے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں، پہلے بچوں کو شہید کیا انہوں نے، آج انہوں نے نمازیوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو شہید کیا، اور یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے؟ کون سا اسلام کہتا ہے کہ نمازیوں کو شہید کریں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ افغانستان نے کیا؟ بالکل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں دہشت گرد ہو اس میں ہمارے ہندوستان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. انڈیا نے اگر کروایا ہے تو اس میں اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے. جو ہاتھ استعمال ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے. اب وہ دیکھ کے نا بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے، اس سے مسئلوں کا حل نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ٹیک دا اسٹرکٹ ڈیسیژنز، دس از دا ٹائم، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. اب بات کرنی پڑے گی ادھر تم ادھر ہم. باڑ کیوں نہیں لگانے دی جا رہی؟ ان کو راہداری کیوں میسر کی جا رہی ہے؟ یہ پالیسی 10 سال عمران خان نے کیوں دی؟ آج اس قوم کو وہ جواب دے. آج میں یہ سب مطالبہ کرتا ہوں کہ اسٹرکٹ پالیسی ہو، ہم مزید شہادتیں افورڈ نہیں کر سکتے، ہم مزید شہادتیں برداشت نہیں کر سکتے. نہیں آپ کو افورڈ کر سکتے، لیکن آپ ان کے ساتھ بگاڑی، آپ کا پروٹسی ملک ہے سر، ہم بگاڑتے نہیں ہیں، اس میں بگڑے ہوئے طالبان ہیں، یہ اس کو انشور کریں باڑ کو، یہ وہاں پہ در اندازی ختم کریں. آپ کا جو ڈالر بڑھ رہا ہے وہ بھی اسی راستے سے بڑھ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی معیشت کی ساری تباہی یہیں سے ہو رہی ہے، جہاں سے ہمارے طالبان خان نے 10 سال حکومت کی ہے، یہیں سے ساری تباہی ہو رہی ہے، یہیں سے ڈالر سمگل ہو رہا ہے.
यहीं से आपका मुल्क की मुईशत तबाह हो रही है. You have to take the action and you have to stop all this. This is conspiracy against the Pakistan. को तो आप अंदर कर रहे हैं ना. मैं आपको सर, बताऊं अंदर जी, करने से मसाइल हल नहीं होंगे. मेरा उनकी policies- मेरा भाई उनकी जज्बाती हो policies रहा को है, आपको खत्म लेकिन करना मैं ये पड़ेगा. दोस्तियां बढ़ाते हमें रहें. हल चाहिए. दोस्ती के बाद हमारे आप साथ दोस्तियां बढ़ाते रहें. भाई हमारे एक अवामी धमाका होगा, दूसरा होगा, तीसरा शहीद होते रहेंगे लोग. मैं यही कहता हूं, मुसलमानों को मैं तो यही मुसलमान कहता शहीद हूं, करते मैं रहेंगे. तो यही कहता हूं, लेकिन ये तो- इसका एंड कब होगा? भाई मैं तो यही कहता हूं कि मैं ये सोच मैं कब न्याय खत्म साहब, होगी? हमारे लेकिन अवामी उनसे मामलात न्याय बिगाड़ने साहब, से तो अवामी और नेशनल बिगड़ेंगे पार्टी, ना. बिगाड़ने अवामी की बात नेशनल नहीं कर भाई रहा को ये सर. बता दो, मेरा मैं कह रहा हूं ताल्लुक कि वी शुड डिसाइड द मैटर्स. भाई- हमें बाढ़ लगानी चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उस बॉर्डर को मैं हमें एक स्ट्रॉन्ग बात- करना चाहिए. बॉर्डर ताकि- तो बड़ी दूर की चीज है. अब ये जो दहशतगर्दी का केस हुआ है, वाकया हुआ है, ये तो आपकी जमातों में सेंटर में खड़ा था बंदा. न्याय जब साहब, मैं आपके एक बात- सिक्योरिटी न्याय- सिस्टम को न्याय मजबूत साहब, करना होगा. जो बात मैंने करनी है ना, सिक्योरिटी सिस्टम न्याय को साहब, मजबूत करना होगा. न्याय 10 साहब, मैंने साल एक में बात किसने करनी ये है. मजबूत करना था. कौन ये नारा लेके आया वो तो था? कर दिया ना, वो तो कर दिया. ना यार. मैं अभी तो कहता हूँ कि इमरान अभी खान तो बुरा बंदा हो गया ना, आपके माने नहीं. यही 10 साल आप हुकूमत देने जा मैं ये रहे नहीं थे उनको कहता. पंजाब में और फेडरल में. मेरा यही एक देने बात- जा रहे थे ना. न्याय अभी साहब, इलेक्शन करके उन्हें फिर हुकूमत देने जा रहे हैं. यही कुछ फिर इधर भी शुरू हो इलेक्शन तो आप जाएगा. कराना नहीं चाहते. अभी तक अनाउंस ही डेट नहीं किया. न्याय साहब, मेरा एक बात सुन ले. सर, इलेक्शन का मीडिया को इतना क्यों शौक है? मुझे इस बात का जवाब ये दें. ना कहे. इलेक्शन का मीडिया को इतना क्यों शौक है? मुझे चलो ये ना बताएं. कराएं, हम तो कहते हैं नहीं, ना. मुझे ये एक चीज लिख के दे दें आप कि अगर इलेक्शन हो गया और 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को ना मिली. वक्फा लेते हैं फिर. जी हम डेर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो है इमरान खान ने सारी तबाही मचाई है? मैं सर ये कहना चाहता हूं कि जो इलेक्शन मांग रहे हैं, आज मेरी बात आप ये नोट कर लें. नहीं, इलेक्शन वक्त पे भी नहीं होंगे. इलेक्शन नहीं, बात सुने. इलेक्शन इन मसाइल का हल नहीं है. इलेक्शन नहीं होने चाहिए. इलेक्शन नहीं, इस वक्त इलेक्शन इन मसलों का हल नहीं है. सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. 10 साल के लिए एक प्लान हो, फाइनेंशियल प्लान हो, सारी जमातों के सरबराह बैठ के उसमें बनाएं. आप सारी जमातों के सरबराह बैठ के बनाएं. सिक्योरिटी एजेंसीज हो, इंटीरियर के आप हो, स्टैंडिंग उसमें कमेटी के फाइनेंस- चेयरमैन रहे फाइनेंस और हो. 10 साल पूरे ये सिर्फ नहीं सर, नहीं, हुकूमत ना करें. 10 साल के लिए फाइनेंशियल स्कीम्स बनाई जाएं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो. कोई भी सलमान हुकूमत शाह आए, साहब सुन रहे हैं? कोई भी हुकूमत आए उसको वो इंटरफेयर ना कर सके. 10 साल की मतलब सलमान शाह साहब फुल प्रूफ पॉलिसी वो बने. चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर चार्टर रहे ऑफ हैं. इकोनॉमी बने 10 साल के लिए और सब जमातें मिलके बनाएं. अच्छा, और चलो. उसके ऊपर हुकूमत चेंज हो या ना हो, वो चेंज ना हो. इसका वाहिद हल यही है. और इस वक्त मुल्क इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं है. 32 से 40 अरब डॉलर चाहिए इलेक्शन, रुपए चाहिए इलेक्शन के लिए. और अगर वो निकाल के आपने इलेक्शन किया, गरीब भूखा मर जाएगा. टाइम पे इलेक्शन कराएं. जब टाइम आए उस पे इलेक्शन टाइम कराएं. कब कराना है? टाइम तो जब असेंबलियों की अक्टूबर, नेचुरल अगस्त- म्याद अगस्त खत्म में. हो रही है, उस अगर- वक्त इलेक्शन करवाएं. और अगर उस वक्त तक फाइनेंस साहब, को आप जो कंट्रोल कर. रियलिटी को सामने हदतुल्लाह साहब भी बैठा है, एक रियलिटी की बात में जी, मैं ये रियलिटी है. मुझे बात का टाइम. रियलिटी ये नहीं है. रियलिटी मैं एक बात इलेक्शन करा लें आप, देख लीजिएगा कि इसके बाद हंगामे होंगे. ये कहेंगे 2/3 मेजॉरिटी हमें नहीं मिली. इन्होंने फिर धरने देने हैं. सर मैं बात अभी कंप्लीट करता हूँ. इन्होंने धरने देने हैं. इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी इनको आनी नहीं है और उस धरनों के बदले में मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाता है. आप बताएं, जो भी इशू होता है, यानी कि धरना हुआ, डॉलर बढ़ गया, असम्बलियां टूटी, धरना डॉलर बढ़ गया. जवाब मैं देता हूं. मैं जवाब देता हूं. बताएं. पहली बात यह है कि सॉलिड मेजॉरिटी, इन्होंने कहा है सॉलिड मेजॉरिटी. सॉलिड मेजॉरिटी मींस दे वांट 2/3 मेजॉरिटी, और 2/3 मेजॉरिटी मिलने वाली नहीं है. उसके बाद धरनों के लिए तैयार हो जाएं. उसके बाद एक बहुत लामुतनाही एक सिलसिला लेकिन होगा. करें क्या? मेरी अब कोई सुन तो हल- लेना. ये जिस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, वो जमहूरियत जो है, इस इलेक्शन के बाद धांधली का एक इतना बड़ा शोर मचेगा. जो नहीं जीतेंगे, हाँ आप उनको अभी जिता के बिठा दें, वो खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं चलने देना. उन्होंने मुल्क को इससे ज्यादा डिस्टेबलाइज करना है. एक बात. दूसरी बात यह है सर, इलेक्शन के लिए आपको 32 से 40 अरब रुपए चाहिए.
اس وقت آپ اس چیز کے متحمل نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے سب سے پہلے فائنینس کو ٹھیک کریں. آپ لوگ جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے یہاں اتنے خوبصورت روشنیوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے. جب غریب بھوکا مر رہا ہے نا, اس کے پاس میرے ساتھ چل کے دیکھیں, جس غریب کو کھانے کی روٹی نہیں ہے. آپ کو الیکشن کے خرچے کے لیے تعیش چاہیے تو آپ, میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں الیکشن کرائیں, وہ الیکشن کا خرچہ وہی دے دیں, جہاں تک چارٹر وہی دے دیں الیکشن کا خرچہ. یہ جمہوریت کی باتیں, یہ آئیڈیالزم کی باتیں, یہ میجورٹی کی باتیں سر, یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کرنا آسان ہے. جو لوگ غریب بھگت رہے ہیں, جو مر رہے ہیں بھوک سے, پہلے ان کو فائنینشیل سولوشنز دیں. وہ فائنینشیل یہ کیا یہ گورنمنٹ نہیں ہے, قانون کے تحت ہی دیں گے نا. ہم لوگ جو ہیں ووٹ لے کے نہیں آئے, ہم پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہیں. ہمارے ابھی 8 مہینے 7 مہینے رہتے نہیں ہیں, اس میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. ایوری تھنگ کین بی ڈن. باقی جو قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں سر, یہاں ہم نے دیکھا ہے جس طرح قانون اور آئین کی عملداری پچھلے دور میں ہوئی کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ حلف لینے کو تیار نہیں تھے. اور قومی اسمبلی کے ایک دفعہ ہی ہو جانے چاہیے سر. میں تو کہتا ہوں جنرل الیکشن میں بھی عمران خان صاحب ساری سیٹوں پہ لڑیں, 257 سیٹوں پہ, اور پھر اس کے سوری سر اس سے میں بعد آپ بولیے, میں جنرل الیکشن میں بھی ساری سیٹوں پہ عمران خان صاحب لڑیں, اور اس کے بعد وہ ایک سیٹ رکھیں گے, پھر 256 پہ ہوگا, پھر 255 پہ ہوگا. تو ہم زندگی بھر یہ الیکشن ہی لڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, چیئرمین بھی ہے جی. کیسے یہ انریسٹ جو ملک میں پیدا کیا ہوا ہے, یہ کیسے اس کو کنٹرول؟ سر پکڑ دکڑ سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتا جاؤں میں بھائی کے. یہ کہہ رہے تھے کہ قانون کی خلاف ورزی, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. سر آئین میں کچھ ممبرز نے پارٹی سے اختلاف کر کے ووٹ دے دیا دوسری پارٹی کو, 15 ممبرز نے, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اسی کے اوپر دوسرے کاف لیگ والوں نے اختلاف کیا, ان کو قبول کر لیا گیا. یہ آئین ہے سر, یہ آئین ہے پاکستان کا کہ ایک ہی معاملے پہ عدالتیں سو رہی ہیں. نہیں, آئین یہی ہے نا سر, اس کے اوپر تو انہیں دکھ کبھی نہیں ہوا نا. اب عوام کے غریب کی روٹی کے لیے میں نے بات کی ہے کہ پہلے فائنانس کو سنبھال لیں. اب یہ بات, اب میں گرفتاریوں کی بات کر رہا ہوں, بات سنیں سر. گرفتاریوں کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کی بچوں کی بات کریں گے, اس کے خاندان کی بات کریں گے, کیا یہ ہماری ویلیوز ہیں؟ کیا اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں MNA نے ہم سے اختلاف کر لیا ہے تو اس کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا, ان کو اسکول میں کوئی داخل نہیں کرے گا, ان کے ساتھ کوئی بولے گا نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں الیکشن کمیشن کے بچوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کے خاندان کو نہیں چھوڑیں گے, یہ آپ کی خاندانیت ہے؟ یہ آپ انسانیت ہے آپ کے اندر؟ کیا اس بات کو روکنے کے لیے اگر گرفتار کیا گیا ہے کہ تو اس میں کیا لیا؟ آپ نے یہ الفاظ نہیں فواد چودھری کے سنے, اس نے کہا ہے کہ میں کیسے انکار کروں چیف الیکشن کمشنر کو منشی کہنے سے. منشی کی بات نہیں ہوئی, جب اس کے خاندان کی بات ہوئی ہے میں کہتا رہوں گا. وہ منشی, پھر کیا دیکھیں بات منشی کی بات نہیں ہے, خاندان کی بات ہے. اس نے جو اس کے خاندانوں پہ, ان کے بچوں پہ بات کی ہے نا, ہم اس کے اوپر افسوس کر رہے ہیں. اچھا, یہ آپ لوگ جو بڑھاوا دیتے ہیں, ان باتوں کو جو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں, ہیرو بنا رہے ہیں, فوج کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں, جو فوج پہ باتیں کر رہے ہیں, جو اداروں کے خاندان کے بچوں پہ باتیں کر رہے ہیں, اگر ان کو آپ گرفتار نہیں کریں گے, ان کو سزا نہیں کریں گے,